سورت کے سورہ یونس بلکہ سورہ توبہ کے آخر میں، سورہ توبہ کے آخر میں رب ذوالجلال کے توحید کا بیان آیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آگے سورہ یونس آئی، سورہ یونس میں اسی توحید پر دلائل کا بیان آ رہا ہے، توحید پر 11 دلائل کا بیان آ رہا ہے۔ چونکہ سورہ توبہ کے ذریعے رب ذوالجلال کی توحید کو مکمل طور پر ثابت کیا جا چکا ہے، تو توحید واضح ہو گئی، لیکن چونکہ مشرکین کو ایک شبہ تھا، ایک شبہ تھا، وہ شبہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی ذات برا کے اللہ تو وہی ہے، ہمارے معبودان اللہ تو نہیں ہے، لیکن ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں کیا ہے؟ شفاعتی اور سفارشی ہے۔ تو اس شبہ کو اس صورت کے اندر رد کر دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ یونس کو سورہ توبہ کے ساتھ دو طرح سے ربط حاصل ہے۔ نمبر 1، سورہ توبہ کے آخر میں توحید کا بیان ہوا، تو سورہ یونس کے اندر اس توحید کے اس بات پر 11 دلائل عقلی کا بیان آیا۔ دوسرا ربط اس طرح ہے کہ سورہ توبہ میں چونکہ توحید کو مکمل طور پر ثابت کر دیا گیا، صرف مشرکین کا شبہ رہ گیا، تو سورہ یونس کے اندر مشرکین کے اس شبہ کو دفع کیا گیا جو ان کو شبہ تھا، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ۔ ربط سمجھ گئے؟ اس صورت یعنی سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ شفاعت قہری باطل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی اپنا جبر نہیں چلا سکتا کہ یہ میرا آدمی ہے اس کو ہر حال میں معاف کرو۔ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سامنے شفاعت قہری باطل ہے۔ اس دعویٰ کو اس سورت کے اندر 2 مقامات پر دہرایا گیا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 میں اجمالاً اس دعویٰ کو لایا گیا، ما من شفیع الا باذنہ، اور پھر آیت نمبر 18 میں وضاحت کے ساتھ یقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ۔ تو 2 مرتبہ اس سورت کے اندر دعوے کو دہرایا گیا ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ پاک کے سامنے کسی کی شفاعت قہری نہیں چل سکتی، 11 دلائل قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 10 دلائل عقلی ہیں اور 1 دلیل نقلی ہے۔ ان 10 دلائل میں سے ایک دلیل غیر اللہ سے نفی علم پر ہے کہ غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اچھا، بلکہ سنو، یہ آیت نمبر 61 ہے، توجہ فرمائیں۔ دلیل نقلی جو پیش کیا گیا ہے وہ آیت نمبر 10 ہے، اور علم غیب کے نفی پر جو دلیل قائم کی گئی ہے وہ آیت نمبر 61 ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو 8 دلائل ہیں نا، اچھا 10 میں سے ایک دلیل میں نے کس پر کہا؟ نفی علم پر نا، اور ایک دلیل ہے شرک فعلی کے نفی پر، ایک دلیل ہے شرک فعلی کے نفی پر۔ وہ شرک فعلی کی نفی کس طرح کی گئی ہے؟ کیا اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو؟ سمجھو موڑی صاحبان۔ اس کے علاوہ 8 جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں وہ شرک فی التصرف کی نفی پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سے دلیل نمبر 1 آیت نمبر 3 میں ہے، دلیل نمبر 2 آیت نمبر 5 میں ہے، دلیل نمبر 3 آیت نمبر 8 میں ہے، دلیل نمبر 4 آیت نمبر 22 میں ہے، اور دلیل نمبر 5 آیت نمبر 31 میں ہے، دلیل نمبر 6 آیت نمبر 54 اور 55 میں ہے،
دلیل نمبر 7 آیت نمبر 67 میں ہے اور اچھا اور دلیل نمبر 8 آیت نمبر 66 میں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر زجر ہے، تخویف دنیوی ہے، تخویف اخروی ہے اور کفار کے شکوے ہے۔ خلاصہ آیا ہے سمجھ میں؟ سب سے پہلے ترغیب الی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی جس کی باتیں آیتیں صرف اور صرف حکمت پر مشتمل ہے۔ اکان للناس عجبا، یہاں سے زجر ہے کہ کیا تھی لوگوں کے لیے عجباً، تعجب کی بات، کیا تھی لوگوں کے لیے کیا تھی لوگوں کے لیے تعجب کی بات؟ کون سی بات؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک مرد کی طرف، ہم نے ان میں سے ایک مرد محمد الرسول اللہ کی طرف وحی کی، تو کیا ان کے لیے بات تعجب کی تھی کہ مرد رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے جو رسول ہے وہ مرد نہیں تھے کیا؟ یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں تھی۔ ان انذر الناس، یہ کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف کہ ڈراؤ آپ لوگوں کو، ان تفسیریہ، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے عمل صالح ہے، صدق، کہ ان کے لیے وہ عمل صالح ہے، قدم جن کو انہوں نے مقدم کیا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تفسیر ابن جزی، یہ ابن جزی متوفہ 741 سے مفسر ہے۔ ابن جزی تفسیر کے اندر کا عمل صالح قدموہ، قدم صدقن کا مطلب لکھا عمل صالح قدموہ، کہ ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں نیک عمل موجود ہے، صدقن نیک عمل موجود ہے، قدم جن کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ آگے کیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی موڑی صاحبان؟ اب اسی قدم صدقن کا جو با محاورہ ترجمہ ہے، جس کو شیخ تقی صاحب نے بھی اختیار کیا، وہ یہ ترجمہ اختیار کیا کہ ان لہم قدم صدقن، کہ ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا صحیح معنی میں بڑا درجہ ہے تقی صاحب، لیکن اصلی ترجمہ کی طرف ذہن گیا نہیں گیا۔ قدم صدقن ان کے لیے سچ کا قدم ہے، کیا مطلب؟ ان کا عمل صالح اللہ پاک کے پاس موجود ہے، قدم جن کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ آگے کیا ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تفسیر ابن جزی۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جادوگر ہے واضح۔ توجہ ہے، دعویٰ کیا ہے سورت کا؟ بولو، کہ شفاعت قاری اللہ پاک کیا نہیں چل سکتی، اللہ پاک کے سامنے اپنا کوئی زور زبردستی نہیں چلا سکتا۔ دلیل نمبر 1، عقلی دلیل، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک آپ کا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوئے عرش پر، کس طرح؟ جس طرح اس کے شان کے لائق تھا، کما یلیق بشانہ۔ یدبر الامر، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے، الامر اے امر الخلق، الف لام عوضی، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے مخلوق کے معاملات کی، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے کس کی؟ مخلوق کے معاملات کی۔ اب جب اللہ آسمان اور زمینوں کا خالق ہے اور وہی پوری مخلوق کو چلا رہا ہے، آسمان اور زمین اور مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس مخلوق کے چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب کسی کا محتاج نہیں تو اس کے سامنے کوئی زور بھی نہیں چلا سکتا، لہذا شفاعت قہری باطل۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ دعویٰ ہے، نہیں ہے کوئی شفیع مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ہاں شفاعت بالاذن چلے گی، یہ شفاعت قاری کی نفی آئی، دعویٰ آیا لیکن اجمالاً، آگے تفصیل سے آئے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔
وعد اللہ حقاً اے وعدہم اللہ وعدن، وعد اللہ حقاً اللہ کا وعدہ ہے برحق، انہ یبدأ الخلق بے شک وہ اللہ ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ پھر دوبارہ لٹائے گا اس پیدا کرنے کو۔ اللہ نے شروعات بھی کی پیدا کرنے کی اور پھر اللہ پاک قیامت میں دوبارہ پیدا کرنے کو لٹائے گا نا۔ کیوں لٹائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان کو بدلہ دے بالقسط، کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کو کیوں لٹائے گا؟ تاکہ لوگوں کو بدلہ دے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم تو ان کے لیے پانی ہوگا گرم میں سے، وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون بوجہ ان کے کفر کرنے کے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اب شفاعت کاری کے نفی پر دلیل نمبر 2، والذی جعل الشمس ضیاء اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن، والقمر نورا اور چاند کو بھی روشنی بنایا، آیا کہ نہیں؟ وقدرہ منازل اور مقرر کیا چاند کو منزلیں، تو بنی بات، میرے طرف کو توجہ نہیں ہے میرے خیال میں، اور مقرر کیا چاند کو منزلیں، ترجمہ بنا نہیں بنا نا؟ اب کیا کہو گے؟ قدرہ ذا منازل، تفسیر مدارک، قدرہ ذا منازل مقرر کیا اللہ نے چاند کو منزلوں والا، والقمر قدرناہ منازل، سمجھے بات؟ مقرر کیا اللہ پاک نے چاند کو ذا منازل منزلوں والا، کیا مطلب؟ چاند کے لیے اللہ پاک نے منزلیں مقرر کی ہیں، ان منزلوں میں چاند چلتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تم جان لو سالوں کے عدد کو، یہاں ذکر سالوں کا ہے لیکن وہ شہور مہینوں کا بھی ذکر آ گیا، کیونکہ سال مہینے پر مشتمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور سال کس سے بنتا ہے؟ تو لہذا جب سال کا ذکر آیا تو مہینوں کا ذکر بھی آ گیا، تاکہ تم شمار کر سکو، جان لو عدد السنین سالوں اور مہینوں کے حساب کو۔ سالوں اور مہینوں کا حساب کس سے معلوم ہوتا ہے؟ چاند کے ذریعے نا۔ والحساب اور تم معلوم کرو حساب کو، کس کو؟ حساب الآجال، مدتوں کے حساب کو، جو آپ مدتیں مقرر کرتے ہو نا آپس میں، اس کے حساب کو بھی آپ کس سے جانو گے یار؟ ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو، الا بالحق اے اظہار للحق، تفسیر معالم التنزیل، لیکن معالم نے صاحب معالم نے اظہار للحق والی بات یہاں نہیں کی بالحق کی، وہ ایک دوسری آیت ہے، خلق السماوات والارض بالحق، وہاں کا ہے اے اظہار للحق، تو میں نے اس تفسیر کو یہاں فٹ کیا ہے، سمجھو بات یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ کو آپ کھولیں اور معالم التنزیل میں آپ نہ دیکھیں تو آپ کہیں استاد جو ڈھکو سے پھینکتا ہے، سمجھو بات، یہ اس جگہ میں نہیں ہوگا۔ ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو الا بالحق اے اذا مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یفسر الآیات وہ اللہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون اس کے قوم کے لیے جو جانتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن میں، وما خلق اللہ فی السماوات اور وہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں، والارض اور کس میں؟ زمین میں، لآیات لقوم یتقون یقیناً یہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ان الذین لا یرجون یہاں سے تخفیف اخروی، ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ راضی ہو گئے دنیا والی زندگی پر، بس واطمأنوا بها اور اسی پر مطمئن ہو گئے کہ بس آخرت نہیں چاہیے نا، واطمأنوا بها اور مطمئن ہو گئے اس دنیا والی زندگی پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ جو ہماری آیاتوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ تخفیف اخروی۔ اولئک مأواہم النار ان کا ٹھکانہ ہے آگ، بما کانوا یکسبون بوجہ ان کے کمانے کے، کس کو کمانے کے؟ الکفر۔ ان الذین آمنوا یہاں سے پھر بشارت اخروی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، یہدیہم ربہم رہنمائی دکھائے گا ان کو ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، دکھائے گا، رہنمائی کرے گا، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، الی طریق الجنت مدارک، آپ ترجمہ کرو گے رہنمائی کرے گا تو پھر بات بنے گی، رہنمائی کرے گا ان کا رب
ان کے ایمان کی وجہ سے الی طریق الجنت ہے، کس کی طرف بڑھے؟ جنت کے راستے کی طرف. تجری من تحتہم الانہار، بہیں گی ان لوگ جنتیوں کے نیچے نہریں. فی جنات النعیم، کہاں بہیں گی؟ نعمتوں کے باغات میں. دعواہم فیہا، دعواہم فیہا، دعواہم اے دعاہم، اس دن بھی لکھوایا تھا نا میں نے مدارک، ان کی دعا فیہا اس جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، میں نے آپ کی پاکی بیان کی ہے میرے اللہ. سبحت سبحانک. وتحیتم فیہا، اور ان کا تحیہ اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ سلام، سلام ہوگا. ایک دوسرے کو جو ہدیہ پیش کریں گے وہ سلام کا. وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ، بے شک شان یہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے جان والوں کا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، یہاں سے زجر ہے. اللہ پاک ڈانٹ رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ دیکھو اللہ پاک جتنا خیر پہنچانے میں تمہیں جلدی کرتے ہیں نا، اللہ پاک اتنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ پاک سزا دینے میں اتنی جلدی کرے جتنی کہ خیر پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں تو کبھی سے معاملہ ہی حل ہو جاتا. لیکن اللہ پاک کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خیر پہنچانے میں تو جلدی کرتے ہیں لیکن شر پہنچانے میں جلدی نہیں کرتے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلدی کرتے اللہ پاک لوگوں کے لیے الشر، کس میں؟ شر پہنچانے میں. استعجالہم بالخیر، جس طرح کے جلدی پہنچاتے ہیں ان کو خیر. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کی جاتی ان کی طرف ان کی مدت. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، تو پوری کی جاتی ان کی طرف اجلہم، ان کی مدت. کیا مطلب؟ اے لَأُمِّیتُ وَأُهْلِكُ، یعنی یہ مار دیے جاتے اور ہلاک کر دیے جاتے. مدارک، اگر اللہ پاک کی یہ عادت ہوتی نا کہ وہ شر جلدی پہنچاتے تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کی جاتی ان کی طرف ان کی مدت، ان کو مارا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم چھوڑتے ہیں ان کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، کہ سرگردان رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہاں سے شکوہ ہے کہ جب انسان کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب چھوتی ہے کسی انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو وہ پکارتا ہے ہمیں. لجنبہ اے مستجیان، یہ حال کے مقام پر آیا نا لجنبہ، تو اس کو حال کے تعویل میں کرو گے کیا؟ مستجیان، کیونکہ آگے جو معطوفات آ رہے ہیں وہ سارے منصوب ہیں نا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے مستجیان. لجنبہ، اپنے پہلو پر یعنی لیٹ کر کے پکارتا ہے. او قائدن، یا بیٹھنے کی حالت میں پکارتا ہے. او قائمن، یا کھڑے ہونے کی حالت میں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم ہٹاتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو. مر، تو یہ چلنے لگتا ہے. علی طریقۃ الاولی، مدارک، جب ہم اس سے تکلیف دور کرتے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہی طریقے پر چل رہا ہوتا ہے. جس طرح پہلے باغی تھا ابھی دوبارہ باغی بن جاتا ہے. مر، تو وہ چلنے لگتا ہے پہلے طریقے پر. کعلم یدعونا الی ضر مس، ایسے لگتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں تھا ہمیں اس تکلیف کی طرف. مسہ، جس تکلیف نے اس کو چھوا تھا. کذالک زین للمسرفین، اے مثل ذالک التزیین، اس عمل کے خوبصورت کرنے کی طرح. زین للمسرفین، مزین کیا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. ما کانوا یعملون، اس عمل کو جس عمل کو یہ لوگ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، یہاں سے تخفیف دنیوی کہ بے شک ہلاک کر دیا ہم نے کئی ساری امتوں کو. من قبلکم، تم سے پہلے. لما ظلموا، جب انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ نہیں تھے ایسے کہ ایمان لائے، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. لہذا تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہیں دنیا میں اس طرح ہلاک کر دیں گے جس طرح پہلے والوں کو دنیا میں ہلاک کر دیا. تخفیف دنیوی. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح. کیا مطلب؟ مثل ذالک الجزاء یعنی الاہلاک، اس بدلے کی طرح. کیا مطلب؟ ہلاک کرنے کی طرح. نجزی القوم المجرمین، ہلاک کرنے کے بدلے کی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو.
ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنایا نائب زمین میں، اے امت محمدیہ، الخطاب لامت محمد مدارک، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف نائب فی الارض زمین میں، من بعدہم ان پہلے والوں کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو، تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو۔ جیسے مشکات المصابیح میں روایت ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ مستخلفکم فیہا، اللہ پاک تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے، فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ سے شکوہ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح، بینات حال ہے نا واضح حالت میں، قال الذین لا یرجون، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، کیا کہتے ہیں؟ ایتے بے قرآن غیر ھذا، لاؤ کوئی ایسا قرآن جو اس کے علاوہ ہو۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں لما غازہم ما فی القرآن من ذم عبادت الاوثان، کہ جب قرآن کریم میں بتوں کے عبادت کی اور بتوں کے پکار کی مذمت آئی نا، کہ بتوں کو پکارنا باطل ہے، اور جو بتوں کو معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اور ان کے معبودوں کی مثال جو ہے نا مکڑی کے گھر کی طرح ہے، تو ان کو یہ بڑا غصہ آیا، کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے، ایتے بے قرآن، ایسا کوئی قرآن لاؤ غیر ھذا جو اس قرآن کے علاوہ ہو، یعنی لیس فیہ ما یغیظنا، ایسی چیز اس قرآن کے اندر نہ ہو کہ وہ ہمیں غصہ دلائے، او بدلو، یا کیا کہا کہ چلو اس قرآن کے کریم کے اندر تبدیلی کرو، اے تسکت ذکر الالہہ و ذکر و ذم عبادتہا، کیا کہا؟ او بدلو، یا اس کو تبدیل کرو، کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن کریم سے وہ آیتیں نکالو جن کے اندر بتوں کی پوجا اور بتوں کے پکارنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب آپ مشرکین کے سامنے، بریلیوں کے سامنے جب آپ توحید کی آیتیں پڑھو گے نا تو اس کو بری لگتی ہے، وہ صرف زبان سے کہہ نہیں سکتا یہ آیتیں نکالو، لیکن دل سے کہتے ہیں کاش کہ یہ آیتیں نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ قل ما یکون لی، یہ جواب شکوہ، قل ما یکون لی سے کیا ہے؟ یہ جواب شکوہ۔ قل آپ کہیے ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں، من تلقاء نفسی، اے من قبل نفسی، تلقاء قبل، میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے، ان اتبع، میں نہیں اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحی الیہ، مگر اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی نا تو بے شک میں ڈرتا ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی، کس سے ڈرتا ہوں؟ ربی، اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، آپ ان کو کہیں اگر اللہ چاہتا نا اس کا نہ پڑھنا، ما تلوتہ علیکم، تو میں نہ پڑھتا اس قرآن کو تم پر، ولا ادراکم بھی، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادرا کون سا سیگا ہے؟ کون سا سیگا ہے؟ شاباش، سیگا واحد مذکر غائب، ولا ادراکم، اور نہ ہی اللہ معلوم کرواتا تمہیں بھی اس قرآن کو، آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہارے اوپر پڑھتا بھی نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یہ قرآن معلوم ہی نہ کرواتا، نازل ہی نہ کرتا یار، لیکن اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور مجھ سے پڑھوا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ قرآن پڑھا جائے، ہر حال میں تمہارے اوپر قرآن پڑھتا رہوں گا اگرچہ تمہیں برا کیوں نہ لگے۔ سمجھو مڑی سیون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس میں تبدیلی کرو نا یا دوسرا قرآن لاؤ، فرمایا نہیں یہی پڑھتا رہوں گا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، پس بے شک میں رہ چکا ہوں تمہارے اندر، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک عمر کا حصہ اس سے پہلے بھی 40 سال تک میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ انہ لیس الا من عند اللہ، کہ بے شک یہ قرآن نہیں ہے مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اللہ کی آیاتوں کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں مجرم۔ آیا وَيَعْبُدُونَ سے شفاعت قہری کے نفی پر دلیل نمبر 3 ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما
ان معبودان کی، لا یضرہم جو نہ ان کو نقصان دیتے ہیں، ولا ینفعہم اور نہ ہی ان کو نفع دیتے ہیں، ویقولون اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو یہاں دلیل کے ضمن میں دعوے کا ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہے. قل اتنبئون اللہ، اللہ نے ان کے اس دعوے کو یوں باطل فرمایا کہ ان سے کہو تو صحیح، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ایسی چیز کی جو جانتا ہی نہیں ہے آسمان میں اور نہ ہی زمین میں. تم اللہ کو یہ بات بتا کر کے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں کیا ہے، سفارشی ہے، یہ تو تم اللہ پاک کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ آسمان اور زمین میں اللہ ایسی بات کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو کیوں نہیں جانتا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، باوجود اس کے وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں، تو مانا یہ بات دنیا میں ہے ہی نہیں نا، کہ بھائی یہ جو آپ کے معبودان ہیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے، یہ بات دنیا میں ہے ہی نہیں نا. تب تو اللہ کے علم میں بھی نہیں جو تم اللہ کو بتا رہے ہو. ارے سمجھے ہو بات یا نہیں؟ سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودان سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت تھی، نوح علیہ السلام تک ایک ہی جماعت تھی. فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، فصاروا مللا، تو کیا بن گئے؟ مختلف جو ہے طبقے بن گئے. ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر بات نے سبقت نہ کی ہوتی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ کے رب کی طرف سے اس بات نے سبقت نہ کی ہوتی. کون سی بات نے؟ کہ اللہ رب العالمین عذاب کو لوگوں کے درمیان میں قیامت تک مؤخر کرتا ہے. اللہ پاک عذاب کو لوگوں پر عذاب نازل کرنے میں قیامت تک کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ پاک سے یہ بات نہ نکل چکی ہوتی، سبقت نہ کر چکی ہوتی، تو تم ابھی تباہ ہو جاتے. لیکن اللہ پاک سے یہ بات نکل چکی ہے، کیا مطلب؟ اللہ پاک یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ پاک جو اصلی عذاب ہے آخرت کا وہ قیامت میں دیں گے، اس لیے ابھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو باتیں؟ ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت جو سبقت کر چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. کون سی بات؟ ہوا تاخیر الحکم بینہم الی یوم القیامہ، کہ اللہ ان کافروں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا کب؟ قیامت کے دن میں. لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں، فیما فی یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت میں. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر نشانی اس کے رب کی طرف سے. اس نشانی سے مراد کیا ہے؟ منہ مانگی نشانی. التی اقترحوها مدارک، تو یقولون سے شکوا ہے، فقل انما الغیب للہ سے جواب شکوا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر کوئی نشانی ہماری طبیعت کے مطابق، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. فقل، تو آپ کہیے انما الغیب للہ، نشانیاں کب نازل ہوتی ہیں؟ یہ تو غیبی خبر ہے نا بھائی. نشانیاں تمہارے اوپر تمہارے منہ مانگی کب نازل ہوتی ہیں؟ یہ تو کیا ہے؟ غیبی خبر ہے. انما الغیب للہ، فقط غیب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. صرف اور صرف غیب اللہ کو ہے بس. فانتظروا، لہذا تم انتظار کرو اس نشانی کا جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہے. انی معکم من المنتظرین، اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس فیصلے کا جو اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. لما یفعل اللہ بکم، سمجھے شاید. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی شکوا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، کیا مطلب؟ سر سبزی اور کشادگی لوگوں کو عطا کرتے ہیں. من بعد ذرہ، بعد اس تکلیف کے، مستہم جو چھوتی ہے ان کو، یعنی کس کے بعد؟ القحط والجوع مدارک، قحط اور بھوک کے بعد جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، کیا مطلب؟ سر سبزی اور وسعت عطا کرتے ہیں. اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت ان کے لیے سازش آتی ہے ہماری آیاتوں میں. کیا مطلب؟ یعنی مکروا بآیاتنا،
اس وقت یہ چیلنج شروع کر دیتے ہیں، سازشیں شروع کر دیتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں بدفعہ، ہماری آیتوں کو دفع کرنے کے لیے کہ کس طرح آیتوں کو دفع کیا جائے. سمجھو مڑی سے اول اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت ان کے لیے مکر آتا ہے ہماری آیتوں میں. کیا مطلب؟ کہ وہ ہمارے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں، ہماری آیتوں میں سازشیں کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرن، آپ کہو کہ اللہ جلدی کرنے والا ہے مکرن تدبیر میں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور بے شک ہمارے قاصد یعنی فرشتے لکھتے ہیں ما تمکرون، جو تم سازشیں کرتے ہو. اب شفاعت کاری کے نفی پر دلیل نمبر 4، والذی یسیرکم فی البر والبحر، ارے اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی. خشکی میں اللہ پاک تمہیں سیر کرواتا ہے گاڑیوں پر، جانوروں پر، جہاز پر، والبحر اور دریا کے اندر بھی، کشتی پر اور پانی والے جہاز پر. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم آ جاتے ہو، ہوتے ہو کس میں؟ کشتیوں میں. وجرین بہم، اور یہ کشتیاں چلنے لگتی ہیں ان کے ساتھ. وجرئی تم بھی ہونا چاہیے نا، لیکن التفات ہو گیا غیبت کی طرف یار. وجرین، اور وہ کشتیاں چلنے لگتی ہیں بہم ان مشرکین کے ساتھ، بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ساتھ. وفرحوا بہا، اور یہ خوش ہوتے ہیں اس خوشگوار ہوا پر. بتل کر رہی ہے بہا، اے بتل کر رہی ہے مدارک. جاءت عاریٌ عاصف، تو اب آ جاتی ہے اس کشتی کو ہوا تنگ. آیا جب تم کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہو، خوشگوار ہوا چلتی ہے تو خوش ہوتے ہو نا، زبردست سفر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اچانک جب کون سی ہوا آ جاتی ہے؟ تند ہوا آ جاتی ہے. وجاءہم الموج، اور آتی ہے ان کے پاس موج، من کل مکان، ہر طرف سے. وظنوا، اور یہ یقین کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ بے شک شان یہ کہ یہ لوگ احیط بہم، گھیراؤ کیا جائے گا ان کا، اب یہ بچیں گے نہیں. تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے الدین. اب سناؤ کیا مطلب؟ اس دن میں نے آپ کو تفسیر یہ بڑے زور شور سے پڑھائی ہے نا. اب یہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے الدین، کس کو؟ توحید کو. آیا کہ نہیں؟ لئن انجیتنا، یعنی ویسے تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، لیکن جب بازار گرم ہو جاتی تو صرف توحید کو خالص کر کے خالص اللہ کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں لئن انجیتنا، کہتے ہیں اگر اے اللہ ہمیں آپ نے نجات دی من ہذی، اس سے یعنی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، اس وقت یہ لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں، یعنی یفسدون، کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں بغیر الحق، ناحق. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، فقط تمہاری بغاوت اور ظلم تمہارے نفسوں کے اوپر ہے. بغیکم اے ظلمکم، مدارک، فقط یہ تمہارا ظلم تمہارے نفسوں پر ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس ظلم کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، فقط یہ تمہارا ظلم تمہارے نفسوں پر ہے جو تم کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کے نفع حاصل کرنے کے لیے. مفعول اللہ، تفسیر فتح القدیر للشوکانی، اس کا تذکرہ ابھی تک نہیں آیا تھا نا. یہ قاضی شوکانی جو متوفہ 1250 سے، نیل الاوتار والا، اس کی تفسیر فتح القدیر کے نام سے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا مفعول لہ ہے. اے لوگوں، فقط تمہاری بغاوت، تمہارا ظلم یہ تمہارے نفسوں پر پڑے گا جو تم کرتے ہو. کیوں کرتے ہو ظلم؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی کے نفع حاصل کرنے کے لیے. ایک ترجمہ آیا سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا، دوسرا کیا کہ یہاں پر متاع الحیات الدنیا سے پہلے تمتعون فعل محذوف ہے. تفسیر ابن عطیہ، ابن عطیہ کا بھی پہلے کبھی حوالہ نہیں آیا. یہ ابن عطیہ متوفہ 542 ہے. علامہ فخر الدین رازی یعنی تفسیر کبیر والے سے بھی پہلے ہے. یعنی تمتعون متاع الحیات الدنیا، فقط تمہارے ظلم کا وبال تمہارے نفسوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا کیا مطلب؟ تم لوگ نفع اٹھا رہے ہو دنیا والی زندگی کا. حل ہو گیا مسئلہ.
تو دو مطلب آ گئے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہے تمہارا لوٹنا، فننبئکم، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی جن کو تم کرتے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہاں سے دنیا کے بے بقا ہونے کا بیان، کہ فقط دنیا والی زندگی کی مثال کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ، پھر گھنے نکلے بھی، اس بارش کے ذریعے، نبات الارض، زمین کے پودے، آیا مما یاکل الناس، ان پودوں میں سے جس کو کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور ان پودوں میں سے جس کو کھاتے ہیں مویشی۔ بارش کے ذریعے پودے نکلے جس کو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی اس بارش کے پانی کی طرح ہے، کہ بارش کا پانی زمین پر آیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہی فرمایا کہ انسان کی زندگی جس طرح بارش بے بقا ہے، تو انسان کی زندگی بھی بے بقا ہے، بارش کے پانی کی طرح، تھوڑی دیر کے لیے انسان دنیا میں نظر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ جب لیا زمین نے اپنی خوبصورتی کو، آیا کہ نہیں، وزینت، اور خوبصورت ہو بھی گئی۔ توجہ ہے، شیخ تقی صاحب کا ترجمہ سنو، یہاں تک کہ زمین نے لیا اپنا زیور، زمین نے لیا اپنا ہار، ناتھ، ٹیکے وغیرہ، زیور لیا زمین نے، وزینت، اور سنگار کر کے خوشنما ہو گئی۔ تقی صاحب سمجھے ہو بات؟ یہاں تک کہ جب لیا زمین نے اپنے زخرفا، اپنے سر سبزی کو، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، اپنی خوبصورتی کو، لیا زمین نے اپنی خوبصورتی کو اور وہ خوبصورت ہو گئی۔ وظن اہلھا، اور گمان کیا زمین والوں نے کیا، انہم قادرون علیہ، کہ بے شک وہ قادر ہیں اس پر۔ کیا مطلب؟ علی خلتھا، علیہ علی خلتھا، یعنی اس زمین کی پیداوار پر۔ سمجھ گئے ہو بات؟ اتاہا امرنا، تو آیا اس زمین کے پاس ہمارا حکم، لیلن و نہارن، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلنا حصیدن، بس کر دیا ہم نے اس زمین کو، کیا کر دیا؟ حصیدن، کٹا ہوا، کالم تغنا باللم سے، گویا کہ لم یلبس باللم سے، گویا کہ یہ ٹھہری ہی نہیں تھی کل، کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح، کالم تغنا اے لم یلبس، مدارک، گویا کہ وہ نہیں ٹھہری تھی باللم سے کل۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، الجنہ، کس کی طرف یار؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، مدارک۔ ویہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی نا، ان کے لیے الحسنہ، بھلائی ہے، اے الجنہ، یعنی کیا ہے؟ جنت، مدارک۔ وزیادۃ، اور ان کے لیے جنت سے زائد چیز بھی ہے، وہ کیا؟ رؤیت الرب، رب ذوالجلال کا دیدار ہے، مدارک۔ ولا یرہق وجوہہم قطر، اور نہیں ڈھکے گی ان کے چہروں کو قطر، سیاہی، ان اہل ایمان کے چہروں کو قیامت کے دن میدان محشر میں سیاہی نہیں ڈھکے گی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائے۔ ولا ذلت، اور نہیں ڈھکے گی ان کے چہروں کو کوئی ذلت اور رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، تخفیف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، ارے برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ڈھکے گی ان کو ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، کافروں کو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، فرمایا ان کے چہروں پر اس طرح ذلت چپکی ہوئی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی، گویا کہ اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھکے گئے ان کے چہرے، قطع من اللیل مظلما، تاریک رات کے ٹکڑوں سے، ان کے چہرے اتنے تو کالے ہوں گے نا، کہ جیسے کہ کالی رات کے ٹکڑوں کے ساتھ ان کے چہرے کو ڈھک دیا گیا ہے، بس ان کا چہرہ رات نظر آ رہا ہوگا، ان کا چہرہ
उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग दोज़खी हैं और वो इस दोज़ख में हमेशा रहेंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और उस दिन हम जमा करेंगे उन सबको। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना, यानी आबिदों को भी जमा करेंगे और माबूदों को भी जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे मुशरिकीन से मकानकुम ऐ अल्ज़िमू मकानकुम, अपनी जगह पर रहो। मदारिक अल्ज़िमू, लाजिम पकड़ो अपनी जगहों को। तुम भी व शुरकाउकुम, और तुम्हारे शरीक भी। फ़ज़य्यलना बैनहुम ऐ फ़फ़र्रक़ना बैनहुम, फिर हम जुदाई डालेंगे आबिदों और माबूदों में। मदारिक, फिर हम जुदाई डालेंगे, बोलो, आबिदों और माबूदों में। वक़ाल शुरकाउहुम, और कहेंगे इन आबिदों के शुरका, मा कुंतुम इय्याना ताबुदूना, तुम तो हमारी इबादत करते ही नहीं थे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, काफ़ी है अल्लाह गवाही के लिए, बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान में। इन कुन्ना, बेशक हम थे, इन्नहु, बेशक हम थे, इन्नना, बेशक हम थे, अन इबादतिकुम, तुम्हारी इबादत से, गाफिलीन, बेखबर, हमें क्या पता था कि तुम हमारी कब्रों पे आकर के हमारी पूजा करते थे। हुनालिका तबलू, वहीं पर, तबलू ए तख्तबिरो, खबर लेगा, तख्तबिरो मदारिका, वहीं पर खबर लेगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, मा असलफत, उस अमल की जो उसने आगे किया, हर नफ्स को वहाँ पर अपना अमल नज़र आएगा। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, और ये लुटाए जाएंगे अपने मौला, अपने अल्लाह की तरफ जो उनका बरहक मौला है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गायब हो जाएगा इनसे मा, वो माबूदान, कानू यफ्तरूना, गायब होगा इनसे उनका वो झूठ जिसको ये बनाते थे, यानी जिनको इन्होंने माबूद बनाया था, वो माबूदान इनसे गायब हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि, तो यहाँ से कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार, तो यहाँ से शफ़ात कारी के नफ़ी पर दलील नंबर 5 है कि ए मेरे हबीब, आप इनसे कहिए, मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई, कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमान से, बिल मतारे, बारिश के ज़रिए, वल अर्ज़, और ज़मीन से, बिन नबाते, पौधों के ज़रिए। मदारिक, अम्मन यमलिकुस समा, और कौन है वो जो मालिक है कानों का, वल अबसार, और आँखों का। वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो निकालता है ज़िंदा को मुर्दे से, कौन है जो निकालता है मुर्गी के चूजे को अंडे मुर्दा से। व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य, और कौन है जो निकालता है मुर्दे को ज़िंदा से, क्या मतलब, अंडे को मुर्गी से। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो तदबीर करता है, अल अम्र, अलिफ लाम एवज़ी, अम्रल आलम, कौन है जो तदबीर करता है पूरे जहान के मामलात की। फसयक़ूलून अल्लाह, बस यकीनन ये भी कहेंगे कि ये तमाम काम करने वाला अल्लाह है। तो जब तुम्हारा खालिक, आसमान और ज़मीन का खालिक, और तुम्हारे कानों और आँखों का खालिक, और तमाम उमूर सरअंजाम देने वाली अल्लाह ही की ज़ात है, तो माना मुतसर्रिफ़ुल उमूर वही है, तो लिहाजा उसके सामने कोई जबर नहीं चला सकता, लिहाजा शफ़ात कारी बातिल है। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, आप कहिए कि जब मानते भी हो कि ये सारे काम करने वाला अल्लाह है, तो फिर डरते क्यों नहीं अल्लाह से। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तो ये दलील का समरा, बस ए लोगो, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, अल हक़ बरहक़, फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, बस क्या है हक़ के बाद सिवाय गुमराही के। अगर हक़ को छोड़ोगे तो ज़ाहिर है कहाँ जाओगे, गुमराही की तरफ जाओगे ना। फ़अन्ना तुसरफ़ून, बस
کیف تصرفون مدارک، کیسے پھیرے جا رہے ہو حق سے. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات علی الذین فسقوا، فاسقوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی. وہ آپ کے رب کی بات کیا ہے؟ تو کلمت ہو گیا مبدل منو، آگے آ رہا ہے بدل، انہم لا یؤمنون. آپ کے رب کی بات فاسقوں پر ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو انہم لا یؤمنون یہ بدل ہے کلمت سے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ایمان نہیں لانا ہے. کب اللہ نے یہ فیصلہ کیا؟ جب انہوں نے بار بار ہدایت کو ٹھکرایا. قل هل من شرکائکم، آپ کہیں کہ کیا تمہارے معبودوں میں سے بھی کوئی ایسا معبود ہے من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرے پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ، پھر اس پیدا کرنے کو دوبارہ بھی لوٹائے. جیسے اللہ پاک نیسر پیدا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی قیامت میں پیدا کرنے کو لوٹائیں گے. قل اللہ، آپ کہیے کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یبدأ الخلق، جو شروعات کرتا ہے پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے کو لوٹائے گا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں سے پھیرائے جا رہے ہو؟ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، آپ کہیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو رہنمائی کرے حق کی طرف. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ کہو کہ تمہارے معبودان میں سے کوئی معبود حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی ذات، وہ اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا وہ ذات جو خود راہ نہیں پاتی اگر کہیں جانا چاہے تو، یا وہ تمہارے بت جو اگر کہیں منتقل ہونا چاہے تو خود ان کو راستہ نہیں ملتا ہے، الا یہ کہ ان کو راستہ دکھایا جائے، اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے. تو یہ اتباع کے قابل ہے یا وہ ذات اتباع کے قابل ہے جو پوری مخلوق کو راہ دکھاتی ہے؟ یہ سمجھے خلاصہ. مجھے بتاؤ کہ اتباع کس کا ہو؟ اس ذات کا ہو جو پوری مخلوق کی رہنمائی کرتی ہے، یا اس ذات کا ہو جو اپنے منتقل ہونے میں بھی راہ نہ پاتی ہو، بلکہ وہ اپنے منتقل ہونے میں بھی دوسرے کی محتاج ہو، دوسرا اس کو راہ دے دے، اٹھا کے دوسرے کونے میں رکھے. یہ کوئی اتباع کے قابل ہے؟ یہ کیسی تمہاری عقل ہے؟ ضرور العابدین سمجھ گئے؟ یہ یہدی کون سا باب ہے؟ کسی کو آ رہا ہے؟ احق ان یتبع امن لا یہدی. تفعیل کے بعد میں مضارع میں حرف مضارع کو ضمہ ہوتا ہے نا. اللہ، چلو یہ افتعال کا باب ہے. یہ تدی، سمجھے بات؟ یہ تدی، پھر 10 حروف میں سے ایک حرف آیا تو تا کو دال کر کے دال کو دال میں ادغام کیا، یہ تدی، پھر ادغام ہوا ہے، خصم والا قاعدہ بھی یہاں چلا ہے، تو یہ ہدی بن گیا ہے. تو فرمایا فمن یہدی الی الحق، کیا پھر وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ ذات جو ہدایت پر ہی قائم نہیں ہے، جو رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے. فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو تم؟ آیا نا، امن لا یہدی الی مکان فینتقل الیہ الا ان یہدی، ای الا ان ینتقل مدارک. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر لوگ
مشرکین میں سے الا ظنن مگر گمان کا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کام دیتا ہے حق کا کچھ بھی، کیونکہ حق ثابت ہوتا ہے علم یقینی سے، اور گمان یقین کا فائدہ دے گا۔ مشرکین نے جن چیزوں کو اپنا معبود مقرر کر کے رکھا ہے تو ان کے معبود بنانے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض اوہام اور گمان ہے، تو کیا گمان بھی کوئی ایمان اور یقین کا فائدہ دے سکتا ہے کیا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں دیتا ہے، تقی صاحب لا یغنی، گمان کام نہیں دیتا ہے حق کا شیئن کچھ بھی، من الحق وهو العلم مدارک، کیا نتیجہ نکلا کہ گمان کام نہیں دیتا ہے من الحق علم کا، ہے نا، مطلب گمان سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والے ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کہ اس کو بنایا گیا ہو اللہ کے علاوہ کی طرف سے، یہاں پر زجر ہے مشرکین پر، کہ مشرکین کہتے تھے کہ اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن ایسی کتاب کی ان یفترى من دون اللہ کہ اس کو بنایا گیا ہو اللہ کے علاوہ کی طرف سے، ہو نہیں سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی، ولیکن کے بعد کانا مقدر نکالو گے مدارک، ولیکن کانا، لیکن یہ قرآن ہے، آیا لیکن یہ قرآن ہے، تصدیق الذی، تصدیق اس کتاب کی، بین یدیہ جو اس کے آگے ہیں، اے من الکتب المنزلہ، یعنی ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ بلا شبہ وہ اللہ کی کتابیں تھی۔ ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ یہ کلمات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تحریف۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اسی طرح یہ قرآن تفصیل ہے کتاب کی، اور یار یہ قرآن تفصیل ہے کس کی؟ کتاب کی۔ کیا مطلب؟ ما کتب من الاحکام، قرآن تفصیل ہے کتاب کی، یعنی ان احکامات کی جو لکھے ہوئے ہیں اس قرآن کے اندر۔ سمجھ گئے مفہوم؟ ایک مفہوم کہاں سے سنایا؟ مدارک سے، کہ یہ قرآن تفصیل ہے اس کتاب کی، تفصیل ہے کتاب کی کیا مطلب؟ لکھے ہوئے احکام کی، کتاب ہمارا مکتوب کے کر دیا نا۔ شیخ تقی صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب تفصیل ہے لوح محفوظ کی باتوں کی، تو مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے نا، کیا کہ یہ کتاب تفصیل ہے لکھے ہوئے احکام کی، یہ مدارک کی تفصیل جو ہے تفسیر ہے، اور یہ کتاب تفصیل ہے کس کی؟ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی باتوں کی، یہ شیخ تقی صاحب کا تفسیر ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر، من رب العالمین، اے کائنا من رب العالمین، ہے یہ کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اوپر سارے منصوب آ رہے تھے نا، ولیکن تصدیق الذی، تفصیل الکتاب، تو آگے کیا؟ کائنا من رب العالمین۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو بنایا ہے؟ یہ شکوہ ہے، جب بھی قالا کے ساتھ کفار کی بات بیان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکوہ، اور آگے جو جواب ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب شکوہ۔ قل، یہاں سے جواب شکوہ، قل آپ کہیے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن کریم کے اندر تو 114 صورتیں ہیں، تم لاؤ کوئی ایک ایسی صورت مثلہ جو قرآن کے مثل ہو، بھائی ہے طاقت تو لا کے دکھاؤ۔ وہ ایک ظالم تھا نا، اس نے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی صورتوں کے مقابلے میں صورتیں بنائی تھی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، تو اس نے کہا والطاحنات طحنا، نہیں سمجھے بات، والخابزات خبزا، اس انداز میں، تو بالآخر قرآن کریم نے اس کو رد کر دیا،
فصحا نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کلام اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تفسیر مدارک سے بھی میں نے سنایا، والطاحنات طحنا اور والخابزات خبزا، تیسرا ایک اور لفظ بھی اس میں ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ وہ ابن مقفع نے سیرت حلبیہ میں ہے نا، ابن مقفع نے قرآن کریم کے مقابلے میں بڑے دفاتر لکھے تھے، تو اس نے جب کسی شخص سے قرآن کی یہ آیت سنی کہ فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اب اس کے اندر کیا فساد و بلاغت ہے، ہم اور آپ اس سے کہاں واقف ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ابن مقفع چونکہ فصیح آدمی تو تھا مخلوق کے بنسبت، لیکن اللہ کے بنسبت کون ایسا فصیح ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جب اس آیت کی فصاحت دیکھی نا تو دنگ رہ گیا، فوراً گھر میں گیا اور تمام اپنے دفاتر کو جلا کے رکھ دیا، کہا کہ یہ میرے دفاتر قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک شخص، ایک کافر کا ایک مسلمان بچے پر گزر ہوا نا، وہ پڑھ رہا تھا کہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وخیز الماء، یہ آگے آ رہا ہے، کاش کہ وہاں بیان کرتا۔ تو فوراً جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، کہا کہ یہ جو ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے، ایسا کلام بس خالق کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، وادعوا من استطعتم، اور پکارو اس کو جو بھی تم سے ہو سکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو امن یار گجراتی کیا کہتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت مل گئی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ میں، وادعوا من استطعتم کہ بلاؤ پکارو اس کو جس کی بھی تمہیں طاقت ہو سکتی ہے پکارنے کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو، انہ افترا ہو کہ اس قرآن کو کس نے بنایا ہے، نبی نے، اگر اس بات میں سچی ہو تو پھر اس جیسی صورت لا کے دکھاؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا، بما ای القرآن، انہوں نے جھٹلایا قرآن کو، لم یحیطوا بعلمہ، کہ نہیں گھیرا تھا اس قرآن کے علم کو۔ توجہ ہے، شیخ تقی صاحب نے یوں ترجمہ کیا تھا، انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ نہیں گھیرا اس کو اپنے علم کے ساتھ، حالانکہ یہ بات بہت دور ہے۔ اپنے علم، پھر تو علم ہم ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھے بات، یہ ہے بے علم ہی، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما اس چیز، بما اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ کہ انہوں نے نہیں گھیرا اس کے علم کو، اے بمعانیہ و تفسیرہ، بمعانیہ و تفسیرہ، تفسیر قرطبی، سمجھ گئے ہو بات؟ ولما یاتہم تعویلہ، لما بمانا لم کی، ولما یاتہم تعویلہ اے لم یاتہم عاقبۃ التقریب من نزول العذاب بہم، کہ انہوں نے نہیں گھیرا قرآن کے علم کو، کیا مطلب قرآن کے معنی اور تفسیر کو انہوں نے، تفسیر پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا، بغیر غور و فکر کے جلدی سے قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ سمجھ رہے ہو مفہوم یا نہیں؟ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ نہیں گھیرا اس کے علم کو، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھا ہی نہیں، بغیر غور و فکر کے جلدی جھٹلایا۔ لما بمانا لم کی، ولما یاتہم تعویلہ، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس، نہیں آیا ان کے پاس کیا، تعویلہ یعنی عاقبۃ التکذیب، جھٹلانے کا انجام، ابھی تک ان کے پاس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ وہ جھٹلانے کا انجام کیا ہے، صابر، من نزول العذاب، عذاب کا نازل ہونا، تفسیر قرطبی کی تقریر ہے، سمجھ گئے؟ ہاں ہاں ہاں، موجز بذاتی ہے،
کیا یہ صرف ہے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انسان کو اس کے مقابلے لانے سے روک دیا. انسان میں صلاحیت نہیں, اللہ نے اس کو ختم کر دیا, حالانکہ پہلے تھی. یہ بات اس کی یہ تو بکواس ہے نا, یا تو آپ نے نہیں سمجھی ہے یا اس معتزلی کی یہ بکواس ہے. نہیں سمجھے بات کہ پہلے صلاحیت تھی اس قرآن کریم کے بنانے کی, پھر اللہ نے سلب کر لی. تو ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جنہوں نے شعراء نے کلام بنایا تو وہ عاجز آ گئے نا. انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارا کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. دیکھو موجز بذاتی اللہ نے تو اس کو بنایا ہے نا, اللہ نے اس کو موجز بذاتی اس طرح بنایا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب جو کہتا ہے کہ موجز بذاتی ہی نہیں ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کلام بنا کے دکھائے نا. ان سے تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ. جب نہیں بنا سکتا ہے تو پکی ٹھکی بات ہے کو کیا مطلب ہے کہ موجز بذاتی ہے نا. چلو موجز بذاتی کس نے بنایا, یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ نے بنایا نا بھائی. کذالک کذب الذین من قبلہم, یہ تعویل تک مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ نہیں ہے یہ ان کے پاس کیا نہیں آیا ہے, اس کے تقریب کا انجام. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. اس طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزری. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, کذالک سے گویا کہ تخویف دنیوی کہ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. پس دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین, پس کیسا رہا انجام ظالموں کا. صحیح ہے. ومنہم ای من اہل مکہ مدارک, ومنہم اور اہل مکہ میں سے من یؤمن بہ, کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومنہم من لا یؤمن بہ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وربک عالم بالمفسدین, اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ, اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقُلْ لِي عَمَلِي, آپ ان سے کہو کہ میرے لیے میرا عمل ہے, وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا, تم بری ہو اس عمل سے جو میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ, اور میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف کہ وہ آپ کی بات سنیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ, کان بھل لگائے, لیکن ایک آدمی بہرا ہے تو وہ سن سکتا ہے کیا؟ تو یہ کان تو لگاتے ہیں, لیکن أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ, کیا آپ سنا سکتے ہو بہرے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, اگرچہ وہ سمجھتے ہی نہ ہو. تو ان کی مثال کافروں کی تو بہروں کی طرح ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. پہلے کیا فرمایا, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں, کان لگاتے ہیں, لیکن بہرے ہیں. تو کہاں سے یہ بات آپ کی ان کے کان میں گھسے؟ اب فرمایا کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں لیکن اندھے ہیں, کہاں سے حق ان کو نظر آئے؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ, کیا پھر آپ ہدایت کر سکتے ہو اندھے کو, راہ دکھا سکتے ہو اندھے کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا, بے شک اللہ پاک ظلم نہیں کرتے لوگوں پر کچھ بھی. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں معاصی کے ذریعے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا, كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا, أَن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ, گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے ہوں گے, یوں ان کو یہ محسوس ہوگا کہ گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے ہیں. فی الدنیا او القبور, کہاں دنیا میں یا قبروں میں. مدارک, یہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا اور قبر یا قبروں میں. الا ساعۃ من النار, مگر ان کو کیا محسوس ہوگا کہ یہ لوگ ایک گھڑی رہے ہیں دنیا کے اندر یا قبروں کے اندر. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تعارف یعنی کہ پہچان کریں گے آپس میں. کیا مطلب؟ یعرف بعضهم بعضا, ان میں سے بعض کو پہچانیں گے.
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہوئے ہدایت والے، نہیں ہوئے مہتدین ہدایت یافتہ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَذَاكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض الذی، بعض اس عذاب کا، نعیدہم، جس عذاب کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اے میرے حبیب اگر جس عذاب کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اگر اس عذاب کا بعض عذاب ہم آپ کو دکھائیں تو فضا کا، تو ٹھیک ہے، دکھا دیا تو دکھا دیا آپ کی زندگی میں، تو اما نرینک بعض الذین نعدہم، یہ شرط فضا کا کیا ہے؟ جزا، او نتوفینک، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو نہ دکھائیں، او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات کروائیں، فإلینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے ان اعمال پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کی خوب پکڑ کرے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، من الامم، امتوں میں سے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا رسول ہوتا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں ترجمہ مقبول کے اندر مقبول احمد دہلوی نے لکھا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا رسول ہوتا ہے، جیسے کہ اس امت کے ہر دور کا کوئی نہ کوئی امام رہا ہے۔ ہر امت کا رسول ہوتا ہے، مطلب کیا ہے کہ ہر امت کا ہر دور میں امام ہوتا ہے، جیسے کہ اس دور کا امام کون ہے؟ مہدی ہے، جو کہ چھپا ہوا ہے، سمجھو بات۔ تو جس کو اللہ رسول کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ امام کے ساتھ، تو گویا کہ پتہ چلا کہ ان کے ہاں امام رسول ہی ہوتا ہے نا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آئے گا ان کے پاس ان کا رسول۔ یہاں کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ لغوی رسول کا یا اصطلاحی رسول کا؟ ہمارا غور کرو، یعنی قاصد کا ذکر ہو رہا ہے یا اصطلاحی رسول کا ذکر ہو رہا ہے؟ اصطلاحی رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسے؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، کیونکہ ہر امت کا رسول مقرر ہے، اب جب آئے گا ان کا رسول، کہاں؟ میدان محشر میں جب آئے گا ان کا رسول، قضی بینہم بالقسط، تو وہاں پر جو رسول گواہ بنے گا تو وہ اصطلاحی رسول ہوگا یا قاصد ہوگا؟ اصطلاحی رسول ہوگا نا۔ تو یہاں پر مراد اصطلاحی رسول ہے، اور اس رسول سے ان کے ہاں مراد کون ہے؟ امام۔ تو پتہ چلا کہ یہ امام کو رسول ہی مانتے ہیں نا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، پھر جب آئے گا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان میں بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ان کو عذاب ملے گا اور رسول کو اور ان کے متصدم تصدیق کرنے والوں کو نجات ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ؟ کس کا؟ الوعد بالعذاب، مدارک کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس وعدے میں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے بھی ضرا، نقصان کا، کہ ادفعہ، میں اس کو دفع کر سکوں، ولا نفعا، اور نہیں ہوں مالک نفع کا کہ اجلبہ، اس کو کھینچ سکوں۔ آیا کہ نہیں ہے؟ میں اپنے سے نقصان دفع نہیں کر سکتا اور اپنے لیے نفع نہیں کھینچ سکتا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو عبد القادر جیلانی پورے عالم کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا نفع نقصان چاہا کس نے؟ اللہ نے، اتنا تو ہر شخص اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آئے گا ان کا وقت مقرر، فلا یستاخرون ساعۃ، تو نہیں پیچھے ہٹیں گے ایک گھڑی،
वला यस्तक़दिमून, और ना ही आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब है यूनुस? कि नहीं पीछे हटेंगे एक घड़ी। क्या मतलब? 18 तारीख को अज़ाब आना है, तो 18 से 19 नहीं होगी, और उससे आगे भी नहीं बढ़ेंगे। क्या मतलब? 17 को भी अज़ाब नहीं आएगा। कुल, आप कहिए, और आई तो मुझे बताओ, इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन, अगर आ जाए तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब बयातन और नहारन, रात के वक़्त आ जाए या दिन के वक़्त आए, माज़ा यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून, माज़ा अय्यु शैइन, आखिरी अज़ाब कौन सी अच्छी चीज़ है? माज़ा आखिरी अज़ाब अय्यु शैइन, कौन सी अच्छी चीज़ है? यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून, जिसको जल्दी तलब कर रहे मुजरिम। अरे अल्लाह का अज़ाब रात को आए या दिन को आए, जब भी आए तुम इसको तलब क्यों करते हो? क्या ये कोई अच्छी चीज़ है क्या जिसको तुम तलब कर रहे हो? समझ गए हो मफ़हूम? असुम्मा इज़ा मा वक़ा आमनतुम भी, क्या फिर जब वक़ा वो अज़ाब वाक़े होगा, आमनतुम भी, तो फिर तुम ईमान लाओगे बिल्लाही, ही का ज़मीर लफ्ज़ अल्लाह की तरफ राजी है मदारिक। क्या फिर जब अज़ाब वाक़ई हो जाए तो ईमान लाओगे अल्लाह पर? आल आना, तो अब युक़ालो, अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाएगा अभी ईमान ला रहे हो। वक़द कुन्तुम बिही तस्ताजिलूना, हालांकि तुम इससे पहले तो कुन्तुम बिही, इसको तुम थे इसको तस्ताजिलूना, जल्दी तलब करते थे। वक़द कुन्तुम बिही तस्ताजिलूना, हालांकि इसको तो तुम जल्दी तलब कर रहे थे, और अब इस अज़ाब को देख करके ईमान ला रहे हो। सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू, फिर कहा जाएगा ज़ालिमों से, ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द, चखो अज़ाब हमेशा का, हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तक्सिबून, नहीं बदला दिए जाओगे तुम लोग मगर उस अमल का जिसको तुम कमाते थे। वयस्तंबिऊनका अहक़्क़ुन हुआ, और ये ख़बर तलब करते हैं आपसे, और ये ख़बर तलब करते हैं आपसे, अहक़्क़ुन हुआ, क्या हक़ है ये? क्या अल अज़ाब मदारिक, क्या ये अज़ाब बरहक़ है? कुल, आप कहें ई, जी हाँ, व रब्बी, मेरे रब की कसम, इन्नहु लहक़्क़ुन, बेशक ये अज़ाब बरहक़ है। वमा अंतुम बिमुजिज़ीना, और नहीं हो तुम आजिज़ करने वाले अल्लाह को, कि तुम अल्लाह पाक को आजिज़ करके भाग जाओ। वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ़्तदत बिही, अल्लाह पाक फरमाती है अज़ाब ऐसे ख़तरनाक चीज़ है ना, अगर हर नफ्स के लिए जिसने जुल्म किया, अगर हर नफ्स के लिए होता मा फ़िल अर्ज़ि, जो कुछ ज़मीन में है ख़जाना, लफ़्तदत, तो यकीनन वो नफ्स फ़िदिया देता, बिही अपना, बिही उसके साथ, मा फ़िल अर्ज़ के साथ। तो बिही में जो ही ज़मीर है वो किसकी तरफ राजी है? मा फ़िल अर्ज़, माँ की तरफ राजी है। और अगर बेशक वलौ अन्ना, और अगर बेशक लिकुल्लि नफ्सिन, हर उस नफ्स के लिए ज़लमत, जिसने जुल्म किया, उसके लिए होता मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, लफ़्तदत भी, तो वो फ़िदिया देता उसी के साथ। व असर्रुन नदामत, और ये लोग छुपाएंगे पेशेमानी को, पेशेमान तो होंगे लेकिन पेशेमानी को छुपाएंगे। लम्मा रअवुल अज़ाब, जब ये देखेंगे अज़ाब को। वक़ुज़िया बैनहुम बिल क़िस्त, और फैसला किए जाएगा इनके दरमियान में इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और ये जुल्म नहीं किए जाएंगे कुछ भी। अला इन्ना लिल्लाह से दलील नंबर 37 है, छठी दलील। दावा क्या है कि शफ़ाअत क़हरी बातिल है। अब छठी दलील क्या है? अला, ख़बरदार, इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि बेशक अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। अला इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा बाराक है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। हुवा युही व युमीत, वो अल्लाह ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। तो जब आसमान और ज़मीनों का खालिक वही अल्लाह, क़यामत का मालिक वही अल्लाह, ज़िंदा करने वाला और मारने वाला वही अल्लाह, तो जब तमाम कुदरतें और तसर्रुफ़ात अल्लाह के हाथ में है, तो उसके सामने कौन शफ़ाअत क़हरिया कर सकता है? आया कि नहीं?
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے آپ کے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس چیز کی جو سینوں میں ہے۔ یہ قرآن کریم اس بیماری کی شفا ہے جو بیماری کہاں لگی ہوتی ہے؟ سینے میں۔ شرک اور کفر کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ تو اس شرک و کفر کی بیماری ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل، آپ کہیے، بفضل اللہ و برحمتہ، بفضل اللہ ای الاسلام، و برحمتہ ای القرآن، مدارک۔ آپ کہیے کہ اللہ کے فضل یعنی دین اسلام کی وجہ سے، و برحمتہ، اور اللہ کی رحمت یعنی قرآن کی وجہ سے، فبذالک، تھوڑا توجہ دوبارہ سمجھو دوبارہ، قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ کہیے کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس نصیحت آئی ہے، یہ بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ پاک کے فضل اور اس کے رحمت کے ساتھ آئی ہے۔ یہ آپ کے پاس جو نصیحت آئی یعنی قرآن، یہ اللہ پاک کے فضل اور رحمت کے ساتھ آئی ہے۔ اب فبذالک، اب اسی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت یعنی دین اسلام اور قرآن کی وجہ سے، فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں، خوش ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ قرآن زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، یہ نصیحت اور قرآن زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بریلوی استدلال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، قرآن جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ پاک فرماتے فلیفرحوا، لوگ کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ تو جب قرآن کی خوشی منانے کا حکم ہے تو پھر رسول کے ولادت کا خوشی منانا تو بطریقہ اولا حکم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن تو رسول پر آیا ہے، لہذا رسول کی ولادت منانی چاہیے، عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ تو ہم کہتے کہ چلو، اولاً تو ہمارا وہی سوال ان سے ہوتا رہے گا کہ اگر اس آیت کریمہ سے مراد عید میلاد النبی ہے تو سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے والے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تو سب سے پہلے اللہ کے رسول عید میلاد النبی مناتے، پھر آپ نے یہی آیتیں صحابہ کو پڑھائی، تابعین کو پڑھائی، تبع تابعین کو پڑھائی، ان میں سے کسی کو بھی یہاں سے میلاد سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں بھی میلاد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہاں قرآن کریم کے نزول پر خوشی کا حکم آ رہا ہے تو فلیفرحوا، خوشی منائے، یہ روزانہ یا ایک دن؟ روزانہ نا، تو مانا نبی کی ولادت بھی پھر روزانہ منانی چاہیے نا، مومن کو اس کے ولادت پر روزانہ خوش ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں روزانہ خوشی ہے۔ قل ارأیتم، یہاں سے دلیل نمبر 7 ہے کہ شفاعت قہری باطل ہے، دلیل نمبر 7۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان 10 دلائل میں سے 8 دلیلیں تو اس بات پر ہیں کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے، غیر کا متصرف الامور ہونا باطل۔ لیکن ان میں سے 2 دلیلیں، ایک دلیل نفی علم لغیر اللہ پر ہے کہ غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہے کہ نہیں، اور ایک دلیل ان میں سے نفی شرک فعلی پر ہے۔ تو یہ جو 7ویں دلیل ہے نا، یہ شرک فعلی کے نفی پر ہے کہ اللہ کے ساتھ نہ شرک اعتقادی کرو اور نہ ہی شرک فعلی کرو۔ قل، آپ کہیے، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ما انزل اللہ، وہ جو اتارا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ تو یہاں اتارنے سے مراد کیا ہے؟ خلق، مدارک، وہ جو پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے، من رزق، کیا رزق؟ وہ جانور وغیرہ یار، فجعلتم منہ حراما، پھر بناتے ہو تم ہاں اس رزق میں سے یعنی ان جانوروں میں سے، حرامن حرام، حلالن اور حلال، کل بحیرت والصائبہ، مدارک، جیسے کہ بحیرہ اور صائبہ کو تم نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ قل، آپ پوچھئے تو صحیح ان سے، کہیے تو، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو؟
کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کرو؟ تو اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یہ کیا ہے؟ شرک فعلی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو لہذا شرک فعلی نہیں کرو۔ وما ظن الذین کفروا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور نہیں ہے گمان ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں، جو باندھتے ہیں اللہ پر الکذب، جھوٹ کو، یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں۔ وما ظن ما استفہامیہ، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہے ان کافروں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ان کا کیا گمان ہے یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں، کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ صاحب مدارک فرماتے ہیں یحسبون انہ لا یعاقبہم لا، ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ پاک ان کو قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ اس طرح کا گمان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک ان کو سزا دے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ مہربانی والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تکون سے دلیل نمبر 8 ہے، لیکن یہ نفی علم لغیر اللہ پر ہے، کہ علم غیب صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ وما تکون فی شان، ما نافیہ، اور نہیں ہوتے ہو آپ کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ، اور آپ نہیں پڑھتے ہو، منہ من قرآن، توجہ ہے، اور آپ نہیں پڑھتے ہو اس میں سے، یعنی قرآن میں سے، تو منہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا نہیں ہوا؟ بولو یار، ضمیر پہلے اور ذکر بعد میں ہے۔ حالانکہ کلام عرب کے اندر اضمار قبل ذکر اچھی بات نہیں سمجھی جاتی نا، اور یہاں اضمار قبل ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ دراصل اس کے اندر تفخیم شان ہے، ایک چیز کو مبہم رکھ کر کے اور پھر اس کی جو تفصیل کی جاتی ہے اوقاف النفس ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یار وہ میرے پاس آیا تھا، میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں گا، ارے بتا تو صحیح کون آیا تھا؟ آپ نہیں بتاؤں گا نہیں، ارے یار بتا تو صحیح، نہیں آ رہی بس سمجھ میں۔ تو پھر جب بتایا جاتا ہے تو اچھی طرح اوقاف نفس ہوتا ہے نا، سمجھ گئے ہو بات یا نہیں؟ وما تتلو منہ اے من التنزیل، نہیں ہوتے ہو آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ، اور نہیں پڑھتے ہو آپ اس میں سے، یعنی کس میں سے؟ من قرآن، قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے ہو کوئی عمل، الا كنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر حاضر، اذ تفیضون فیہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جب بہاتے ہو تم اس میں، کیا مراد ہے؟ تخوضون، جب داخل ہوتے ہو تم اس میں، اذ تفیضون فیہ، بلکہ یوں کہو اذ تفیضون فیہ، یعنی جب لگتے ہو تم اس میں، تخوضون، جس بھی کام میں لگتے ہو تو وہ اس کام پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ حاضر۔ وما يعذب عن ربك من مثقال ذرۃ، اور نہیں ہے مخفی آپ کے رب سے ذرے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی ذرے برابر چیز بھی اللہ پاک کے علم سے مخفی نہیں ہے، ولا اصغر من ذالک، اور نہیں ہے چھوٹی کوئی چیز، من ذالک، اس سے، کس سے ڈے؟ ہاں شاباش، نہیں ہے کوئی زیادہ چھوٹی چیز، من ذالک اے من الذرۃ، اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہیں ہے کوئی بڑی چیز اس ذرے سے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ اللہ کے علم میں ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تو یہ تمام چیز، ان تمام چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، لہذا مخلوق کے لیے یہ تمام علوم رکھنا کیا ہے؟ باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، نہیں ہے کوئی خوف ان پر۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا، اسکول میں پڑھتا تھا اور قرآن کی تلاوت ناظرہ کرتے تھے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور شیعوں نے تو اصغر اور اکبر کا بہت بڑا ایک چرچا بنایا ہوا ہے نا، بہت، دنیا ایسی نہیں ہوگی جو علی اصغر اور علی اکبر کو نہ پہچانے۔ تو میں کہتا تھا کہ شاید یہ علی اصغر اور علی اکبر کا بیان ہے،
نہیں سمجھو بات. پھر جب میں قرآن ترجمے والا کھول کر کے دیکھتا تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو وہاں ہماری بستی کے اندر ایک شخص تھا جو ذرا سمجھدار جو ہے نا سمجھا جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا یار یہ علی اصغر اور علی اکبر کا کہیں بیان قرآن میں ہے کیا؟ لفظ تو آتا ہے کہاں ضرور ہوگا نا، ان کا ذکر کیسے نہیں ہوگا. نہیں سمجھے بات. توبہ. کچھ عرصہ پہلے بریلو نے آیت بنائی تھی ان اولیاء اللہ لا یموت. نہیں سمجھے بات کہ اللہ کے اولیاء لا یموت مرتے نہیں ہیں. ترکیب بھی غلط، لا یموتون آنا چاہیے نا. ان اولیاء اللہ لا یموت. قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ. خبردار. ایک بریلی نے تقریر کی کہ جو خطرے کی جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر اللہ استعمال ہوتا ہے. بڑی اچھی تقریر کی اس نے، ویسے یہ مجھے پسند آئی. اللہ اور دراصل کسی زمانے میں ہم 1985 اور 86 میں لیاری میں رہتے تھے کراچی میں. اس وقت ایک بریلیوں کی مسجد میں ناظرہ پڑھتا تھا. تو اس زمانے میں مجھے بات سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ایک خطیب بڑا زوردار خطابت کرتا تھا نا. طالب علم بننے کے بعد ایک دفعہ مجھے تڑپ ہوئی کہ یار اس کو ذرا سنوں تو صحیح کیسا بیان کرتا ہے. تو میں گیا 2-3 منٹ بیٹھا میں، کیونکہ مجھے نماز ان کے ساتھ پڑھنی نہیں تھی. 2-3 منٹ بیٹھا اور پھر اس نے یہی تقریر کی کہ اللہ اس جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں خطرے کا اندیشہ ہو. جیسے آپ ٹرانسفارم پر لکھا ہوا دیکھتے ہو کہ خطرہ، اور ٹینکر پر لکھا ہوا دیکھتے ہو نا کیا؟ خطرہ. تو خطرے والی چیز پر لکھتے ہیں خطرہ. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اللہ نے برنگے تھا کہ اللہ خبردار یہ خطرے کی چیز ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار کہ ان اولیاء اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. تو کہا کہ جس طرح ٹرانسفارم پر خطرہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کے جان کا نقصان ہے. اولیاء پر اللہ کیوں لایا گیا؟ اگر اولیاء کی گستاخی کرو گے تو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے. نہیں سمجھے بات. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اگر اس حدیث کو پڑھتے ہیں حدیث قدسی، من عادى لي وليا جو دشمنی رکھتا ہے میرے دوست سے، فقد آذنته بالحرب تو میں اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ جنگ کا. یہ اچھی حدیث ہے. توبہ. الذین آمنوا. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون اور وہ بچتے تھے کس سے؟ الشرک والمعاصی. مدارک. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا ان کے لیے بشارت ہے دنیا والی زندگی میں. ان کے لیے بشارت ہے دنیا والی زندگی میں. تو بشارت سے مراد کیا ہے؟ الرؤیۃ الصالحہ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نبوت کا اختتام ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، صرف وہ نیک خواب باقی رہے. اور فرمایا کہ نیک خواب اللہ کے رسول نے فرمایا بشارت ہے مومن کے لیے جو خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے. یرا او یرا لہو. تو ان کے لیے دنیا کے اندر بشارت ہے. کیا مطلب؟ ان کے لیے نیک خواب ہیں جن کے ذریعے ان کو بشارت ملتی ہے. وفی الآخرہ اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشارت ہے. کیا مطلب؟ ہی الجنہ. مدارک. لا تبدیل لکلمات اللہ. نہیں ہے تبدیلی، نہیں ہو سکتی ہے تبدیلی اللہ پاک کے کلمات میں، اے اقوالی یعنی اللہ کے باتوں میں. اللہ جو بات کرتا ہے بس وہ حرف آخر ہوتا ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ جو ہے نا کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کی بشارت. اور یہ دنیا اور آخرت کی بشارت. الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بڑی. ولا يحزنك قولهم اور آپ کو غمگین نہ کرے ان کا قول. یہ جو آپ کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہیں نا ان کی بکواس آپ کو غمگین مت کرے. ان العزت للہ جميعا. صاحب مدارک فرماتے ہیں ان ولا يحزنك قولهم فی تدبیر ہلاکک. یہ جو آپ کے خلاف ہلاکت کی تدبیریں کرتے ہیں کہ نبی کو ہم قتل کریں، ان کی یہ باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. کیونکہ ان العزت للہ بے شک
غلبہ ان العزت ای الغلبۃ، کیونکہ بے شک غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جمیعاً پورا کا پورا غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ینصرک علیہم، جب پورا غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ اپنے غلبے کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، کبھی بھی ان کو آپ کے خلاف کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ہے سمجھ میں؟ هو السمیع العلیم، وہ اللہ سننے والا ہے ان کے ان باتوں کو، العلیم اور خوب جاننے والا ہے ان کے رازوں کو۔ الا ان للہ، یہاں سے دلیل نمبر 9 ہے کہ شفاعت قہری باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو لہذا اس میں بادشاہی اور زور کس کا چلے گا؟ لہذا اللہ کے سامنے کوئی زور نہیں چلا سکتا، لہذا شفاعت قہری باطل۔ اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات، بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور وہ جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، تو یہ نہیں اتباع کرتے ہیں شرکاء، حقیقت میں شرکاء کا، حقیقت شرکاء مدارک، توجہ فرمائیں ذرا، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں نا، تو یہ شرکاء کا، حقیقی شرکاء کا اتباع نہیں کرتے، کیونکہ حقیقت میں کوئی شریک اللہ کا ہے ہی نہیں نا۔ یہ تفسیر اپنے پاس اردو میں لکھ دو، پھر سمجھ میں آئے گی بات۔ کیا کہ وہ جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو پکارتے ہیں تو حقیقت میں حقیقی شریکوں کا اتباع ہی نہیں کر رہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔